غیر متعلقین اہل حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ثابت کرنے لگے ہیں. بسم اللہ. جیلانی سے کیا ہے کہ یہ ہمارا ہم بھی اس کو مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل سنت جنت میں جائیں گے اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اہل حدیث. کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ متکبر کیوں ہیں؟ فرمایا اپنا کبر و غرور ختم ہو گیا, اس کی بجائے حق کا جل شانہ کا کبر آ گیا. حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا میں عرش ہوں, کرسی ہوں, لوح ہوں, قلم ہوں, میں جبریل ہوں, میکائیل ہوں, اسرافیل ہوں, اسرائیل ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. اسلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے. بس افضل کون ہے؟ جواب کہتے ہیں دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب ہو. عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ ناکام لوٹ گئے. جب انہوں نے شرائط لکھی آدھا مناظرہ وہیں ہار گئے, اس لیے کہ انہوں نے ثابت کیا کرنا تھا کہ اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے. اگر تو یہ ہوتا نا کہ علماء اہل حدیث کی عبارات پیش کی جائیں گی پھر تو یہ عبارات پیش کر سکتے. یہ پورے مناظرے میں آؤٹ آف ٹرن چلتے رہے, آؤٹ آف روڈ چلتے رہے. ایک منٹ یہ بولتے جیسا اخلاق آپ نے پیش کیا ہے بڑھ چکی ہے. علماء اور بدماشوں کے درمیان فرق نظر آ جائے. مولوی صاحب میری بات سنو. یہ پوچھے مولانا صاحب پوچھے اچھا مولانا صاحب ہو جاؤ. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ اب اگر آپ کی شرائط کو یاد تو سی ادھر بچے نا جواب چھوڑو نا بچے کیوں ٹھیک ہے وہ تو سی ادھر آپ بات سنو. بھائی بات یہ ہے کہ شرائط سے باہر آپ نہ جائیں, تو ہماری طرف سے کوئی بولا تو پھر آپ بات کریں. آپ شرط سے باہر جائیں گے ہم ٹوکیں گے. آپ میں کہتا ہوں آپ شرائط پہ چل کے دیکھیں ہماری طرف سے ایک لفظ بھی نکلا ہمیں کل آپ بات پکڑیں. اگر آپ کی طرف سے شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو صدر اس کو ظاہر یا میں کروں. اچھا ٹھیک ہے جی میں بولوں. آپ انتظامیہ کے ان آدمیوں کو کہیں کہ شرط نمبر فلاں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ان کو کہہ دیں. آپ اس پہ آدھا گھنٹہ سنیں نا. یہ ایک اور زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, عوام کے ساتھ بھی سیڑھیاں بن رہی ہیں, سننے والوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ جب میں اعتراض کرتا ہوں کہتے ہیں ٹائم آؤٹ, پھر آپ تقریر شروع کر دیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جب خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں تو ٹائم تو پھر آپ شروع کرو. جی خلاف ورزی ہوگی تو ثابت کریں گے تو خلاف ورزی ہوگی نا. غیر متعلقین اہل حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ثابت کرنے لگے ہیں. بسم اللہ. پہلی کتاب احمد رضا خان, ان کا امام بریلویوں کا, جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 298. سوال کرتا ہے سوالی, کہتے ہیں میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کے آیا, احمد بن کر آیا. اس کا الجواب میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کر آیا. احمد رضا صاحب جواب دیتے ہیں اگر آیا کی ضمیر حضرت عزت عز جلالہ کی طرف ہے تو بے شک عوام کا ایسا بکنا صریح ہے, کلمہ کفر ہے. اگر یہ کہنا کہ اللہ آیا ہے تو یہ کفر ہے, اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو حضور بے شک احد و احمد ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضور کیا ہے؟ حضور بے شک احد و احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں حضور کے اسماء طیبہ سے ہیں, اور معنی یہ کہ حضور مظہر شان احدیت ہیں. حضور کیا ہے؟ مظہر شان احدیت ہیں. تجلی احدیت حضور کی ابدیت میں جلوہ گر ہے. یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مظہر ہے اللہ تعالیٰ کے, اور اللہ جلوہ گر ہے. کس میں؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، دوبارہ سن لیں، اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی طرف نسبت ہے کہ نیم کی چادر نبی اوڑھ کر آیا ہے، تو کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ حضور بے شک احد و احمد ہے۔ احد کون ہے؟ اللہ، اور احمد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثابت یہ ہوا کہ احمد رضا خان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد یعنی اللہ مانا۔ اب آؤ، میرے پاس یہ ہے کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت۔ ہم کوئی متنازع شخصیت بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم بیان کریں گے ان کی کتاب سے کہ یہ تذکرہ علماء اہل سنت خطیب صاحب بیان حضرت مولانا محمد یار گڑھی شریف، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اکابر کی کتاب ہو گئی کہ ان کے اکابر میں سے ہے یہ محمد یار گڑھی۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ دیوان محمدی کے نام سے جو کتاب تباہ ہوئی ہے یہ انہی کی ہے۔ آؤ اب دیوان محمدی پیش کرتا ہوں میں۔ دیوان محمدی صفحہ نمبر 156، یہ دیوان محمدی ہے، صفحہ نمبر 156 دے رہے ہیں۔ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ استغفر اللہ۔ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ یعنی محمد یار گڑھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں پھر تو مسلمان ہے، ورنہ دغا باز ہے۔ دوسرا شعر صفحہ نمبر 133 پر، خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے قدورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں۔ تیسری صفحہ نمبر 154 کہتے ہیں احمد احد میں فرق نہیں اے محمدہ، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے۔ احد احمد میں فرق نہیں ہے محمدہ، یعنی احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے۔ کہتے ہیں قیام ناز میں آیا تو دیکھا اور پہچانا محمد مصطفیٰ، صفحہ نمبر 166، محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، شکریہ، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، مٹھن کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ خدا بن کے پھر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں خدا کو ہم نے دیکھا ہے سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔ صفحہ نمبر 167، ایسے عقیدے پر لعنت بے شمار۔ احد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا ہے۔ احمد کی میم کی جو مروڑی ہے نا، کہتے ہیں احد احمد ہے، اللہ احمد ہے لیکن میم، صفحہ نمبر 167، لیکن میم کے پردے میں آیا ہے، پہن کر یا کا پردہ فرد تھا مٹھن کی گلیوں میں۔ 147 14 شعر، خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا۔ استغفر اللہ، لعنت ایسے عقیدے پر۔ محمد محمد کو کہندے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی۔ یہ کتاب دے دے تذکرہ اہل سنت، صفحہ نمبر 221، صفحہ نمبر 221، اس کا حوالہ ساتھ ساتھ پھر لے لیں، واپس کر لیتے صفحہ نمبر 221، نبی سائیں تیڑے مکھ دکھاون تو صدقے، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، تیڑے میم دے برکے پاون تو صدقے، احد ہو کے احمد سڑاون تو صدقے۔ ہے احد اور احمد بلوا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، کہتا میں اس کے قربان جاؤں۔ آئیں جی اگلا، یہ جو عبارت ہے یہ ہے فوائد فریدیہ کی، اور ان کی کتاب ہے اکابر اہل سنت کا تذکرہ، اشرف عبد الحکیم شرف قادری کی تصنیف، اور صفحہ نمبر 321 غلام فرید چاچڑا والے ان کے علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے فوائد فریدیہ، مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر کہتے ہیں بہترین کتاب ہے، حالانکہ اس کے اندر صریحاً کفر ہے، ابھی بتلاتے ہیں آپ۔ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ متکبر کیوں ہیں؟ فرمایا اپنا کبر و غرور ختم ہو گیا، اس کی بجائے حق کا جل شانہ کا کبر آ گیا۔ حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا میں عرش ہوں
कुर्सी हूँ, लौ हूँ, कलम हूँ, मैं जिब्रील हूँ, मिकाईल हूँ, इसराफील हूँ, इजराइल हूँ, मैं ही मूसा हूँ, मैं ही ईसा हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ। सवाल नंबर 73 बायजीद बुस्तामी कहते हैं सुबहानी मा आज़म शानी। अल्लाह कहता है सुबहान रब्बियल आला। ये बदबख्त कहता है सुबहानी मा आज़म शानी, मैं पाक हूँ, मेरी कितनी अजमत वाली शान है। और ये भी फरमाया ला इलाहा इल्ला अना, कहते हैं ला इलाहा इल्ला अना फाबुदूनी, कहते हैं मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करो। ऐसे बदबख्त को सूली पर चढ़ाओ। हजरत हमजा खरासानी सफर नंबर 74, हजरत हमजा खरासानी के कानों में एक डुम्बे की आवाज पहुंची, फरमाया लब्बैक चल्ला शाह, डुम्बे को खुदा बना दिया। अबुल हसन खरासानी ने फरमाया कि सुबह सवेरे अल्लाह ताला ने मेरे साथ कुश्ती की और हमें बिछाड़ दिया। और ये भी फरमाया खाने वाला और सोने वाला मुख्तलिफ चीजें हैं। और ये भी फरमाया कि मैं अपने रब से 2 साल छोटा हूँ। ये किताब ये देते हैं अच्छा वही वाली टाइम ज़ाया न करो यार, तुसी बात करो, टाइम मेरा देखो। बाबा जी तुसी बोलते हो टाइम इन्होंने कहो कि हवाला ले आओ। कितना मिनट है? 2 मिनट। 2 मिनट। देखो जी मैं अकीदा बयान करता हूँ। यहूदियों ने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह ने कहा काफिर। ईसाइयों ने कहा कि ईसा, मरियम और अल्लाह, ये 3 अल्लाह, अल्लाह ने क्या कहा काफिर। ये अकीदा बना। अगर अब भी कोई ये कहे कि हम सब अल्लाह, वो भी पक्का काफिर कुरान की रूह से। ये मेरे पास फवायद फरीदिया सफर नंबर 81 कहते हैं नसारा इस सबब से गुमराह है कि उन्होंने अल्लाह को 3 में मुतय्यन कर दिया। अगर उसको हर जगह जाने तो कोई गुमराही नहीं। अगर ईसाई 3 को अल्लाह ना कहते, सबको अल्लाह कहते, तो वो गुमराह ना होते। अगर और इनके अकीदे के मुताबिक हर एक अल्लाह है। एक शख्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और अर्ज किया मुझे अपना मुरीद बनाए। फरमाया कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। और नबूवत पर डाका डालने वाले मिर्जाइयों और नबूवत के डाकू फिर घटी बारी है कि कानून पे यार तू की कर आप जो बंदा वायलेशन करेगा उसको बाहर निकालेंगे। मेरी बात सुने, मेरी बात निकाला पहले टर्नों में निकाला है आपको। किसको? वो जो उसने नारे नूने मारे थे निकाल दिया। नहीं साहब बात सुने, इसने बात की है, हालांकि वायलेशन खत्म नहीं हुआ। कोई बात या बेईमानी ना करो। टाइम नहीं खत्म हुआ अभी। टाइम रहता है, ये झगड़ा उसका बता रहे थे। ये ठीक है, टाइम बताओ सके में बाबा जी किसी की टाइमिंग आप उठे यहाँ से। चलो टाइम तो यार देख रहे हैं मौलाना साहब आपसे देखें हम कितनी खामोशी से आपकी बातें सुन रहे हैं। आप ही के लोग पहली दफा उसने वो जो पीछे बैठा हुआ उसने दांत निकाले, हम चुप कर रहे यार दांत निकालना है ये और देखें तो हमारी तरफ से होगा ये शब्द हमारे लिए बोला तो नहीं हमारे लिए ठीक है
ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے اپنا مرید بنا لے. فرمایا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, چشتی اللہ کا رسول ہے. یہ کفر ہم نے ان کی کتابوں سے متنازع کوئی شخصیت نہیں. پہلے حوالہ پیش کیا اکابر علماء اہل سنت, ان کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں. بریلویوں نے اپنے پاس کہا کہ یہ ہمارے اکابر ہیں. ان کے حوالے ہم نے پیش کیے اور الحمدللہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے شرائط میں سے شرط نمبر 2 کی وائلیشن کی ہے. ہمارا یہ طے شدہ یہ بات تھی کہ دونوں طرف سے معتمد علیہ علماء کی بارات پیش کی ہے. مولوی صاحب نے جو صوفی غلبہ حال والے ان کی عبارات پیش کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ عقیدے بریلویوں کے عقیدے. حالانکہ میں یاد کرتا چلوں یہ مولوی صاحب رکھو نے ساڈے در آنو یہی تے وائلیشن ہے. وہ نیٹ والا انہیں کو چلتے سنا رہے. اچھا یہ تو میرے خیال میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ 20 سیکنڈ میرے. اچھا میں یہ عرض کرتا چلوں پہلے نمبر پہ تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ان کے عقیدے کفریہ اور شرکیہ ہیں. میں مولانا صاحب سے کہوں گا سب سے پہلے عوام کی سہولت کے لیے وہ کفر اور شرک کی تعریف پیش فرمائیں, اور شرک کی تعریف کرتے ہوئے جو بریلویوں کو آپ نے مشرک کہا آپ اس شرک کی قسم کا تعین فرمائیں تاکہ سمجھنے میں لوگوں کو آسانی ہے. رہ گئی بات یہ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. پھر دیکھیں انہوں نے کیا کہا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور مظہر شان ہدیت ہیں, خدا نہیں, خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے, خدا کی شان کو سنیے, خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں ظالموں اس میں کون سا شرک ہے؟ اس لیے کہ یہ صحیح حدیث ہے. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتی, اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا. اور میں عرض کرتا چلوں یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب عیسیٰ کون ہے جی؟ روح اللہ. کون ہے جی؟ روح اللہ. اب یہ کہہ کر کوئی کہنا شروع کر دے جی کہ اللہ کی روح انہوں نے مان لی. میں آپ سے انصاف طلب کرتا ہوں, بتاؤ یہ بیوقوفی اور جہالت ہے یا نہیں؟ پھر یہ رہ گیا کہ حضور احد ہیں, انہوں نے کہا استغفر اللہ, لوگوں کو دھوکہ دینے کی. اور میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کون؟ اللہ. رحیم کون؟ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. رحیم کون؟ اللہ. اللہ. اب آؤ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت میں اللہ کہتا ہے میرا نبی رؤوف ہے, میرا نبی رحیم ہے. اب کوئی ان جیسا بے وقوف اٹھ کے کہہ دے شرک, قرآن شرک, وہی رحمان اللہ, وہی رحیم اللہ, وہی رحیم نبی. اور مولوی صاحب نبی جو رحیم ہے وہ اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے. نبی جو احد ہے وہ خدا کی شان ہدیت کا جلوہ ہے, وہ خدا کی شان ہدیت کو ظاہر کرنے والا ہے. اس لیے ایک تو آپ نے ان سے ان کی کتابیں میرے پاس آئیں عقیدہ سیکھیں. پہلا سوال کہ اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا
کتے بلے پہاڑ دریا دیکھ کے ہم نے اللہ کو یہ وائلیشن ہو رہی ہے. نہیں، میں جواب دے رہا ہوں. حالانکہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ پہاڑ اور دریا نہیں، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے. تو اب جب مصطفیٰ کریم کی ذات میں خدا کے جلوے نظر آئے تو مولوی صاحب اس میں شرک نہیں. لیجئے انہوں نے جو حوالے پیش کیے آپ لوگوں نے سنا، کون سے؟ سبحانی، معظم شانی. ان کو کہتے ہیں اصطلاح صوفیہ میں شرحیات. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. حوالے مولوی صاحب پوری ترتیب میں آنے کہ شاہ ولی اللہ صاحب بڑے بزرگ نے. اچھا، اب اس کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں جس نے سبحانی معظم شانی، انہوں نے کیا کہا؟ جو یہ کہے وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کافر ہے. آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سبحانی معظم شانی یا الحق کہا، یہ غلبہ حال اور اپنی نظر سے جہت امکان کی نفی کرتے ہوئے کہا، وگرنہ اسماء الیت کے اطلاق سوائے تمام معلومات کے عالم کے کسی کو نہیں ہوتا. مولوی صاحب آپ کی ہمت کیا؟ شاہ ولی اللہ ان کو کہتا ہے یہ صوفیاء ہیں، ان کے شقیات ہیں. آپ کی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں. اور پھر میں یہ کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے تفسیر سنائی. بشرمی دند کڈو انجی ہوندہ ہے. یہ ہے تفسیر سنائی. یہ ہے تفسیر سنائی. یہ جو اگر صوفیاء نے یہ کہا، یعنی ان کی زبان سے انہوں نے کہا جی وہ دھمبے کو کہہ دیا. مولوی صاحب تو مولویاں لکھے گھوڑا بھی خدا ہے. ہائے ہائے ہائے، دکھاتا ہوں ابھی. بسم اللہ، دل تھام کے بیٹھ، توجہ ہے. دیکھیں جناب کیا ہے یہ جی تفسیر سنائی. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں العشق نار تحرق ما سوى اللہ. عشق وہ آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے. جو لوگ عشق الہی سے منور ہو گئے، تاڑے جو گستاخ نہیں، عشق الہی سے جو منور ہو گئے وہ تمام چیزوں سے روگردان ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کو حسب و نسب کا خیال بھی نہیں رہتا. وہ اس قدر عشق الہی میں مست الست ہوتے ہیں کہ بجو سنے سارے بجز ذات محبوب حقیقی کے کسی چیز پر ان کی نظر ٹکتی نہیں. وہ اجسام مادیہ کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو خدا ہی نظر آتا ہے. میں انصاف طلب کرتا ہوں آپ لوگوں سے. اگر وہ بزرگ صوفیاء جن کے نظریات پر، جن کی تحریروں پر، میں اگلا دوں گا، جن کی تحریروں پر ہمارا دار و مدار نہیں، وہ صوفیاء ہیں، وہ غلبہ حال یعنی ان پر عشق الہی کا جب جلوہ غلبہ آتا ہے ان کی زبان سے اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تفسیر سنائی، ہمت ہے تو مولوی اس پہ لگانا فتویٰ، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ان کو کس میں خدا نظر آتا ہے جی. اچھا مولوی صاحب تو سب درس نظامی پڑھی ہوئی. اجسام مادیہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ کوڑا بھی اجسام مادیہ، پتھر بھی اجسام مادیہ، سورج بھی اجسام مادیہ. اور اس آپ کے قول کے مطابق حل میں پڑھ لوں دیتے ہیں میں دیں گے، اس کے مطابق انہیں پتھر میں بھی خدا نظر آتا ہے، دریا میں بھی خدا نظر آتے ہیں، پھول میں بھی خدا نظر آتا ہے. انہیں معاذ اللہ کے کہنے کے لوگ کوڑے میں بھی، دمبے میں بھی خدا نظر آتا ہے. یہ تفسیر سنائی سنا اللہ مرسلین کا امام دے دو سنیں یاد دے رہے ہیں نا. میں بھی حوالہ پڑھنے میں دوسرا والا سنیں بھی حوالہ پڑھنے. اب یہ میں کہتا ہوں وہی بات انہوں نے صوفیاء کی نا. یہ ان کا صوفی نہیں، ان کا عالم اور مناظر ہے. اور صوفیاء نے کیا کہا؟ دمبے سے کیا نظر آتے؟ کیا بولتے ہیں؟ خدا. وہی بات کیا کر رہے ہیں اجسام مادیہ سے کون نظر آتا ہے؟ بولو خدا. میں کہتا ہوں ایک گھوڑا بھی خدا، کتا بھی خدا. معاذ اللہ. یہ اس کے مطابق لازم اور لزوم کو سمجھو، لزوم اور التزام کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھو. میں لوگوں تم سے کہتا ہوں اس کے کہنے کے مطابق اگر گھوڑے درخت پتھر سے خدا نظر آ سکتا ہے تو مرشد کامل میں خدا نہیں آ سکتا. وہ خدا نہیں. سنو اگلا جملہ، وہ خدا نہیں بنتا. یہ مسئلہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. خدا نہیں بنتا. وہ کون؟ جس کو وہ مرشد، جس کو وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ مخلوق کے آئینے میں خالق کا جلوہ دیکھتا ہے. آؤ اس کو دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اب یہ بات چل گئی، انہوں نے کیوں فرمایا؟ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے.
فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں ہے یا مقام مناظرہ میں ہے؟ تو یہ تبری کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں. کیا مطلب؟ انہوں نے سورج کو دیکھا، سورج میں انہیں خدا نظر آیا. اور میں کہتا ہوں اور دیکھو، اگر ابراہیم علیہ السلام کو سورج میں خدا نظر آئے اور یہ خدا سورج نہیں بنا، سورج میں خدا نظر آیا. اور پھر اگلی بات مولوی صاحب، سبحانی مادر شانی آج میں کر کڑا کے دے رہے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی تو میرے پاس پیچھے بہت کچھ پڑا ہوا ہے. میں اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، عبارات انہوں نے پیش کی گھوڑے وغیرہ کی، اس کے بعد وہ تمام عبارات شرط کے مطابق ختم ہو گئی. اس لیے ادھر بھی گھوڑا کتا ہونے کا، ادھر بھی گھوڑے کتے آ گئے. اور یہ تو چلو اجسام مادیہ آ گیا نا، اگلی ٹرم چ میں صرف لفظ گھوڑا تے کہاں گا کہ وہ خدا ہوندا ہے. اور جڑے تواڈے نے اپنے بسم اللہ. اب اگلی بات رہ گئی، میں جو اس کے علاوہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ، یہ جو عقیدہ بات الوجود ہے، یہ کیا ہے؟ خالق کے مخلوق کے آئینے میں کون نظر آتا ہے؟ لیکن وہ عین کا نظر نہیں. اس لیے آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. کفر شرک کی تعریف کریں. وہ ہسیا سی تے ادھر تسی اعتراض لا. ٹھیک ہے، ہن ادھر بھی نعرے لگن گے نا. لاؤ 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 نہیں اسی کیا تو صحیح نہیں، تو ٹھیک کیتا ہے. اسی کیا سی کہ صحیح تو ٹھیک کیتا. یار آپ لوگ یہ نہ سمجھیں پلیز، یہ ون سائڈڈ پلیز نہ سمجھیں. میں الفن بھی کہہ سکتا ہوں اس بات کی کہ اگر کوئی ایسی بات آپ کے دل میں ہے تو میں بالکل اٹھ کے چلا جاتا ہوں. مجھے کوئی بالکل نہیں ہے آپ کی. صرف اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو وہ کریں گے یا ان کو وہ پریفر کریں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، دیکھو جی، جو انہوں نے الزام لگایا، یہ ثناء اللہ احمد شریف صاحب کا فتاوی ثنائیہ میرے پاس ہے. سوال کیا انہوں نے احد اور احمد میں کیا کتنا فرق ہے، تو جواب دیتے ہیں یہ کیا پلیز فتاوی ثنائیہ صفحہ 308. وقت ضائع کر دینا تو بھائی بہت سوال درمیان میں کرتے رہے کہ یا تجھے یہ ٹائم آؤٹ کرنا ہوگا. اگر سوال کرن وقت ضائع کرنا سے ٹائم آؤٹ کرے میں کرنا سوال تے ٹائم آؤٹ کر دیا. نویں سرے سے شروع کرو. سننا تو نویں سرے سے نہیں، ٹائم سے وہی سے آگے جا کے اسٹاف کر دیجیے. دو جی سب جی شروع کرو. بسم اللہ. فتاوی ثنائیہ کی دیکھیں، مہربانی کر کے ہمیں بولنے کی تب ضرورت پڑتی ہے. میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں تین دفعہ کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، صفحہ بتاتا ہوں اور ساتھ مصنف کا نام بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں تاکہ ہم چیک کریں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اس کو ٹائم آؤٹ مثلاً دیکھیں نا، آؤٹ کیوں کریں گے؟ آپ تو آپ یہ کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی بولنے کی. میں نے دیکھیں پہلی طرف مصنف کا نام بتانا چاہیے. آیا نا میں نے صفحہ نمبر، مصنف کا نام، جلد نمبر بتائیں. اگر ہمارے پاس کتاب نہیں ہوگی ہم آپ سے لے لیں گے، ہوگی ہم اپنا نکال کے دیکھ لیں. پہلی ٹرم میں نے سارے صفحہ نمبر بھی بتائے. ٹھیک ہے. کتاب کا نام بھی لیا، مصنف کا بھی لیا. بولیں ہم لوگ نہیں بولیں گے. کیا بول رہے تھے؟ تو اب اس لیے کہ آپ نے نہیں بتایا، اس لیے فتاوی ثنائیہ کا میں بتایا. لیکن سبق سے شروع کر یار، کلڑ نکالے کوئی. چلو جی پہلے سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کیا ہے احمد اور احمد میں فرق کا، اس کا جواب ہمارے ثناء اللہ احمد سری صفحہ نمبر 308 پر دیتے ہیں کہ سوال یہ کہ احمد اور احد میں فرق نہیں، یہ عقیدہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کے خلاف ہے. وما محمد الا رسول وغیرہ آیات کی صریح تکذیب ہے اور آیات قرآنیہ کی تکذیب سراسر کفر ہے. بس ایسا عقیدہ صریحاً کفر. الحمدللہ. شاہ ولی اللہ کا حوالہ پیش کیا تھا، یہ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ صفحہ نمبر 10. وہاں انا بریء من کل مقالۃ. میں سارے حوالے جتنے بھی میں نے پیش کیے ہیں کہتے ہیں جو
अल्लाह के कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ पेश किए, मैं उससे बरी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये इन्होंने कहा था ये कि सवाल नंबर 10 अनफासर आरती जी जी उज्जतुल्लाह यानी दरमियान में और भाई आप पढ़े ना भारत पूरी पढ़े मौके के मौलाना साहब वायलेशन खुद कर रहे हैं। कितने प्यार से कह रहा हूँ उज्जतुल्लाह बालगा का दे हवाला वो उसको कह रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूँ कह रहे हैं, और आप खुद नहीं कह रहे। बोलेंगे तो मैं डिस्टर्ब हूँ यार। आप इशारा कर दे, इशारा कर दे, इशारा करते आप इशारा क्या करें? रोका हुआ है। चले। अच्छा, अब इन्होंने कहा था कि वो हदीस आती है कि इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही। इनके अहमद रजा खान साहब की किताब सफा नंबर जिल्द नंबर 27 फतावा रिजविया सफा नंबर 43, वो इस हदीस को पेश करके कहते हैं इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, कि बेशक अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। और हुजूर से ये अर्ज है कि ये हदीस है या कौल। इसका जवाब देते हैं या ज़मीर आदम की तरफ है, यानी आदम को उनकी कामिल सूरत पर बनाया, 60 हाथ, उनका कद 60 हाथ। ये है इसकी हदीस की तशरीह जो इनके मौलवी साहब ने बयान की। अच्छा, मैंने ये कहा था कि सूफिया का कलाम पेश करने लग गए। अहमद रजा खान कब से सूफिया बन गए? हमने जो हवाला पेश किया उस हवाले में ये था कि अहमद और अहद में फर्क कोई नहीं, अहमद भी वही अहद भी वही। ये कहना कि ये उसकी शान है, वो तो पहाड़ को देखकर अल्लाह याद आता है, जानवर को देखकर अल्लाह याद आता है, लेकिन कोई ये अकीदा रख ले कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। ये अकीदा और है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था हाजा रब्बी, सूरज में अल्लाह ताला की निशानी देखी, पहाड़ देखो, जानवर देखो, उसमें अल्लाह की निशानियां देखो, अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह ने ऊंट कैसे बनाया। अल्लाह कुरान में नहीं कहता क्या अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, कि हमने ऊंट को कैसे पैदा किया, उसकी तरफ देखो। ये अल्लाह की शान जो है उसको बयान किया जा रहा है कि ये अल्लाह की शान है, कहीं ऊंट है कहीं घोड़ा है। लेकिन ये कहना कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। ये बात बायजीद बुस्तामी के बारे में बयान करता हूँ। किसी ने कहा कि ये बायजीद बुस्तामी जो है इसने फतावा रिजविया जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 666 कहते हैं कि बायजीद बुस्तामी को किसी ने कहा कि आप सुबहानी मा आज़म शानी कहा करते हैं। फरमाया हाशा मैं नहीं कहता। कहा आप जरूर कहते हैं, हम सब सुनते हैं। फरमाया जो ऐसा कहे वाजिबुल कत्ल है, जो कहे माँ सुबहानी माँ आज़म शानी वो क्या है? वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। मैं बखुशी तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जब मुझे ऐसे कहते सुनो दे दरेग खंजर मार दो, वो सब खंजर लेकर मुंतजरे वक्त रहे, यहाँ तक कि हजरत पर तजल्ली वारिद हुई और वही सुनने में आया सुबहानी मा आज़म शानी, मुझे सब ऐबों से पाकी है, मेरी शान क्या ही बड़ी है। वो लोग चारों तरफ से खंजर लेकर दौड़े और हजरत पर वार किए। जिसने जिस जगह खंजर मारा था खुद उसी जगह पर खंजर लग गया। कहते हैं कि ये बायजीद सूफी बुजुर्ग थे। ये शतीहात की बातें हैं, ये शुक्र और मस्ती की बातें हैं। अब बायजीद ने कहा कि मैं नहीं कहता। कौन कहता है? वही कहता है जिसकी शान है। कहा तजर्बा करके देखो। तजर्बा क्या किया? खंजर मारे। किसको? बायजीद को। बायजीद अगर इंसान होता खंजर लग जाते, खंजर नहीं लगे बल्कि उनको खंजर लग गए जिन्होंने मारे थे। क्या मतलब कि बायजीद उस वक्त खुद अल्लाह बन गया था। अगर लिखा हुआ है लिखा हुआ है नहीं, ठीक है, सब नंबर पड़े। खुद उसी की उस जगह पर लगा और हजरत पर खत भी न आया। जब अफाका हुआ देखा लोग जख्मी पड़े हैं, फरमाया मैं ना कहता था कि मैं नहीं कहता, वो फरमाता है जिसे फरमाना बचा है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं कहता। जब मैं ये कहता हूँ तो मैं नहीं कहता, वही कहता है। तजर्बा करके देख लो। खंजर मारा, वो कोई स्प्रिंग तो था नहीं कि वापस उसी को लगा। क्या मतलब कि अगर बायजीद आदमी होता खंजर बायजीद को लगता, चूंकि
यजीद आदमी नहीं था, अल्लाह था ना, तभी तो खंजर दूसरों को लग गया। नहीं ये मतलब आपने निकाला ही ये मुझे टाइम आउट लोगे ना, इस पे लिखा हुआ ये वहां मैं बयान कर दिया ना, ये तो मैंने सिर्फ लिख दिया। वो मैं- कि जब उसने कहा था जब अफाका हुआ देखा लोग जख्मी पड़े हैं, ये टाइम आउट है। नहीं जान क्यों बोलते हैं? फिर सवाल क्यों करते हो? बोलो 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 चलो फिर सवाल क्यों करते हो? अच्छा ठीक है आप इधर मुखातिब रहना है। हमारा हक नहीं है फिर सवाल करने का। ठीक है, ठीक है। टाइम मेरा ज़ाया करने के लिए ये साजिश है। अजीब बात। आओ, ये किताब है इनका मुनाजरा झंग, जिसमें बरेलवी मौलवी कहता है सफा नंबर 284, कहते हैं ख्याले मुस्तफा ख्याले खुदाबंद ताला है, उनका दीदार दीदारे खुदाबंदी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ख्याले मुस्तफा ख्याले खुदाबंद है और उनका दीदार दीदारे खुदाबंदी है, यानी जिसने नबी को देखा उसने अल्लाह को देखा। आओ ये वो ले किताब सुल्तान बाहू ऐनुल फक्र कहते हैं मन अतम्मल फक्र फहुवल्लाह, जब फक्र तमाम होता है वही अल्लाह बन जाता है। इससे बड़ा कुफर असरार हकीकी सुल्तानुल हिंद सुल्तान बाहू की कहते हैं कि पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना अहमदुन बिला मीम, मैं अहमद हूँ लेकिन मीम बीच में से निकाल दे रहा हूँ। दोबारा पढ़ो। अना अहमदुन बिला मीम। ये इबारत कौन सी पढ़ी? एक बार ये इबारत पढ़े। कहते हैं अना अहमदुन बिला मीम, अना अहमदुन ओए गैर मुंसिफ और चुप करना जरा। अना अहमदुन किसने लिखा है? तनवीन ऊपर पड़ी हुई। तनवीन ऊपर पड़ी है। जाओ सुल्तान बाहू को कहो, गलतियां सुल्तान बाहू की निकालो और उसको बताओ तनवीन किसने छापी है? अदारा तसव्वुफ जिसने पाकिस्तान चुप करो। अना अहमदुन बिला मीम। आप बात सुन दरवाजा बाबे जन्नत फरीदुद्दीन शकरगंज वाली कहते हैं सफा नंबर 32 अल्लाह अल्लाह गुफ्त अल्लाह में शब्द। अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह बन जाओगे। कुलियाते इमदादिया ये हमारी नहीं है। पासे कर वो जवाब इंटर में बोलो नहीं यहाँ पर इसका फतवा लगाना पहले साबित करेंगे। अब्दुल्लाह महाजर मक्की किनका था? अभी सफा 41 पर अकादरीन में शामिल है। ये देखो ये आपकी फैसला हफ्त मसला मुफ्ती मोहम्मद खलील खान बरकाती बरेलवी कौन है? शाया करने वाले हैं। बरेलवी कौन है? शाया करने वाले उन्होंने इसको डाला है क्या? उसके बाद उसको हुआ के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए। इस मर्तबा में खुदा का खलीफा, ठीक है मतलब इस मर्तबा में खुदा का खलीफा होकर लोगों को उस तक पहुंचाता है। जाहिर में बंदा और बातिन में खुदा हो जाता है। जाहिर में बंदा जैसे पहले कहा था कि अहद अहमद में फर्क नहीं है मोहम्मदा, उशाक यार रखते हैं ईमान ने नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, इंतजामिया वाले दोस्त नोट करें, अगर मैं चाहता दरम्यान में मौलवी साहब को मैं 2 मिनट भी आगे नहीं चलने देता, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि मुनाजरा सही तरह आगे चले। हमारी शरायत में ये लिखा हुआ है कि जब दूसरी तरफ से उसी तरह की इबारत पेश कर दी जाए तो अब उस इबारत पर बहस नहीं हो जाएगी। मौलवी साहब एक है जीसी न खालना में पढ़ने दे, ये किसकी थी भाई? तफसीर सनाई, ये
اہل حدیثوں کے جس کا آپ نے پڑھا تھا نا، اس کا مطلب ہے ان کے مولوی ایک کتاب میں شرک کرتے ہیں اور ایک کتاب میں یہ ٹھیک لکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کا جواب دو. اس سے تو یہ ثابت آتا ہے سیاں کے اندر مولوی صاحب میٹھا میٹھا ہپ سے کوڑا کوڑا تھو تھو. بھائیوں سنو، یہ جتنی عبادات مولوی صاحب نے پڑھی، کس کی پڑھی؟ صوفیاء کی. بھائی کس کی پڑھی؟ ٹھہرو ٹھہرو، میں کل نہ کڑا کہ احمد رضا بریلوی تک نہ لے کے تک احمد رضا بریلوی 56 علوم پہ 10 یہ درمیان میں بولے نا آپ لوگ گاڑی دفعہ کو بولے نہیں ٹائم آپ یہ درمیان میں سارے میں یہ کہتا ہوں یہ تفسیریں سنائیے. میں نے پہلے کہا، انہوں نے کہا جی صوفیاء نے پڑھا. بھائی صوفیاء کی عبارت میں شاہ ولی اللہ صاحب کی پڑھ چکا کہ صوفیاء کے شدیات وہ عشق الہی کے ان جلووں میں غرق ہوتے ہیں کہ وہ کوڑوں کو بھی خدا کہہ دیتے ہیں. استغفر اللہ، یہ تاڑے لکھے دے دو انہیں. اجسام میں لگا ہوا والا اجسام مادیہ میں بھی کون نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے. اب جو احمد رضا بریلوی پر انہوں نے الزام لگایا، کیا کہا تھا کہ وہ خدا بن جاتے ہیں؟ مولوی صاحب جو کیا رقم کی تھی پیچھے عبارت پڑی ہوئی. سنو، اصل میں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما اتاها نودي من شاط الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سنو سنو، ترجمہ کرو. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے، توجہ ہے، جب پہنچے تو آپ کو درخت میں سے آواز آئی. کس میں سے؟ درخت میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ انی انا اللہ رب العالمین. وہ کہاں سے آواز آئی؟ درخت سے آواز آئی. او میرے موسیٰ، میں اللہ ہوں جو سارے عالمین کا رب. کس سے طرح آواز آئی بھائی؟ اچھا آپ سنو، احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اور اگر درخت میں جو اللہ بول سکتا ہے تو جبھی دے مونچ واللہ ہم نے اس کو کہہ دیا کہ انہوں نے خدا کہہ دیا. ظالم انسان، جھوٹ بولا، اتنا بڑا ظلم کیا. ہاں برداشت کرو، ایسے کر رہے ہو دیکھو آگے. اب میں کہتا ہوں ایک بھی عالم کا بات، احمد رضا بریلوی ہمارے عالم تھے، جواب دے دیا. رہ گئی بات صوفیاء کی. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، چلو جی اے مولوی صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کی نہیں مانتے، لے آؤ بھائی. یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام ہے تاج المقلل. یہ لکھنے والے ان کے امام اور مجدد نواب صدیق حسن بوالی. ہاں اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو صوفیاء کی باتیں نا، ان باتوں میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اقولو ان الثواب ما ذهب الیہ الشیخ احمد السرہندی مجدد الفسانی والشیخ الاجل مسند الوقت احمد ولی اللہ المحدث الدہلوی والامام المجتہد الکبیر محمد الشوکانی. یہ پوری عبارت نیچے لکھ رہے ہیں، مولانا صاحب کو چاہیے ہوگا تو لے لیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، یہ کون کہتا ہے جی؟ نواب صدیق حسن بوالی ان کا امام. صفحہ نمبر ہے 176، اس پر کہتا ہے ہمارے بزرگوں کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ ان صوفیاء کا جو کلام شریعت کے موافق ہوگا اس کو مان لیں گے، اور جو شریعت کے مخالف ہوگا اس کی اچھے طریقے سے تعویل کر کے ان کو بچائیں گے. کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اور ظالم انسان ولیوں کو کافر کہہ رہے تو. اور پھر اگلی بات سنو، اوئے سنو، میں پہلے کہہ چکا کہ کیا ان کے تفسیر سنائی پڑھ لے یا نہیں؟ لے آؤ. تفسیر سنائی والا کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجسام مادیہ میں کون نظر آتا ہے؟ لیکن کس کو نظر آتا ہے؟ جس کی عشق کی آنکھ، جس کی عشق کی آنکھ ہو اس کو خدا نظر آتا ہے. اب رہ گئی مولوی صاحب کتنے نسیم، وہ جو آدم علیہ صورتی والی بات کی تھی، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہ تفسیر ہے جو یہ مفت بانٹتے ہیں سعودیہ والے، اور ہمارے سادے سنی لوگ اس کو وہ خوش ہو کر لیتے ہیں. اس کے اندر اتنے غلط عقائد لکھے ہیں، میں
میں سننے والوں کو کہتا ہوں آج کے بعد یہ 50 اگر کوئی روپیہ کو پاس سے دے کر اگر یہ تمہیں دے اس تفسیر کو مت پڑھو. آؤ یہ میں دیکھتا ہوں یہ ان کے مشہور عالم صلاح الدین یوسف صاحب وہ کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب سنو, یہ انسان اللہ کی قدرت کا مظہر. سنو, احمد رضا نے نبی پاک کو کہا تھا کہ وہ مظہر احدیت ہیں, تو کیا فتویٰ لگایا تھا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں, عام انسان, یہ انسان کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا مظہر اور اس کا پرتاؤ ہے, اس کا سایہ, اس کا پرتاؤ ہے. سنو, بعض علماء نے اس حدیث کو اسی معنی پر معمول کیا ہے جس میں ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ مسلم. آگے سنو, اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا, اپنی صورت پر. انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اسی احسن تقویم ہے جس کا ذکر اللہ نے 3 قسموں میں فرمایا ہے. جواب آیا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ کے نہیں آیا. اب لوگوں سنو, آپ فیصلہ کرو, یہ ان کے مولوی یہ کیا کہتے ہیں, عام انسان اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے. اور یار اگر عام انسان اور تھوڑے جہاں بوجھیاں اللہ کا مظہر ہو سکتی ہیں تو رب کا رسول مظہر ہے. سنو, یہ جامع رضویہ ضیاء العلوم کا نمائندہ بول رہا ہے, سید حسین کا شاگرد بول رہا ہے, سورت بھی یسین, سیرت بھی یسین. اور یار گل سنو, وہ 1 نمبر سید ہے, اور لہٰذا ذرا میں تھوڑی گل اور کر سکیے. میں کہتا ہوں کہ کئی وجوہات کی بنا پر ان کے شجرے ہی 2 نمبر ہے. نذیر حسین دہلوی سید لکھتے ہیں اس کو, ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے نقوی سید, ایک کتاب میں لکھا ہے امام حسن عسکری کی اولاد, اور ابن تیمیہ صاحب یہ لکھتے ہیں. کیڑا والا دے کیا تعلق ہے اس میں جواب دے رہا ہوں. نہیں میں نے ویسے چلیں میں آپ کے کہنے پر بات کر لیں. چلیں میں اس چیز کو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں یہ اس میں بتانے لگا تھا کہ انہوں نے سید کا دعویٰ کیا, اور ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی جس کا یہ پتر بنا رہے ہیں. ابھی تو کئی جھوٹ نکلیں گے, ابھی تو کئی جھوٹ نکلیں گے. آگے آؤ, میں ایک اور چیز بول رہے ہیں. فتاوا سنائیے, فتاوا سنائیے, فتاوا سنائیے, دو واپس موڑ فتاوا سنائیے, فتاوا سنائیے. یہ شعر پڑھ رہے تھے کس کے بھائی, صوفیوں کے. اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا تاج المقدر والا ان کا امام کہہ رہا ہے صوفیوں کی غلط فتوے نہیں لاتے. کیوں کہ وہ کیا, اور وہ میں تفسیر سنائی کا حوالہ دیا, کیوں وہ ایسے عشق کے حال میں ہوتے ہیں, اور دنیا دار عشق میں, دنیا کے عشق میں عاشق ہو, مجنوں ہو, وہ اس کو سمجھ نہیں آتی, تو جو خدا کے عشق میں ہو اس کو کیا سمجھا. نہ فتوا لگا, تیرا امام کہتا ہے یا کیا چھٹ اے جھوٹا, شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہ جھوٹا, اور فتوا لگانا پڑے گا تمہیں. رہ گئی بات یہ, شعر پڑھتے ہو, آؤ ذرا میں ایک آپ کو سناتا ہوں. مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا, ہندو نے ثناء اللہ مرسلی ان کا امام, یہ جواب ہی تو دے رہا ہوں, یہ وہی ہے حد نے احمد سے. ہاں نیم والی گالی یاد آئی. ادھر کون ہے بھائی, بولو. صوفی, صوفی بھی کون سا, عاشق اللہ کے عشق کے جلووں میں. جتنی باتیں آئیں گی میں چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ ساری صوفیاء کی باتیں آئیں گی. اب اس کے اندر یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, مسلم نے بند نہ کری, یہی تو گل آئی. مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا, ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا. یہ صوفی نہیں عالم ہے, اور فتوے لانا لیو. پھر پڑھتا ہوں, مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا, ہندو نے صنم میں بتاں میں جلوہ پایا تیرا. دہری نے کیا دہر سے تجھے تعبیر, انکار کسی سے نہ بن آیا تیرا. مولوی صاحب اور تہاڈے لوگ لکھن بتاں وچوں خدا نظر آندے, محمد دی صورت تک کے خدا دا جلوہ نظر نہیں آتا. اور پھر اگلی بات سنو,
یہ میں پہلے کہہ چکا، یہ جو صوفیاء کے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں بھائی؟ شرطیات کس کو کہتے ہیں؟ وہ عشق کے غلبے میں آ کر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے. اور مودی صاحب کفر اور شرک کی تعریف آپ نے نہیں کی، کفر اور شرک کی تعریف آپ کے ذمہ ہے. صلی اللہ رسول کریم دیکھو میں کافر ثابت کرتا ہوں ابھی یہی بات. یہ ہے احمد رضا خان کی کتاب جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 276. کہتے ہیں بندے کو تو خدا کہوں اور اس کو کیا کہوں، بندے کو بندہ اور نہ خدا کو خدا کہوں. یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں زید یقیناً کافر اور مرتد ہے. بندے کو خدا کہنے والا احمد رضا خان کے بقول کافر اور مرتد ہے. یہی ان کا مولوی سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے اس کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی عبارات ہیں یہ عقیدہ وحدت الوجود سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا. احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ کہتا ہے کافر نہیں. اس کا معنی یہ ہوا دونوں میں سے ایک آدمی ضرور کافر ہے، دونوں میں سے ایک آدمی ضرور کافر ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان کا بلند ہونا، وہ ہر چیز میں ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس کے بعد میرے پاس یعنی ثناء اللہ پانی پتی جو آیت انہوں نے پیش کی تھی جس میں شجر موسیٰ سے کہ آواز آئی، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صفحہ نمبر 483 حدائق الحنفیہ ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے اور جو متشابہات کے پیچھے چلے اللہ کہتا ہے وہ گمراہ ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ ہے وحدت الوجود کے بارے میں. الدین الخالص نواب صدیق حسن خان کی وہ وحدت الوجود کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 131 پہ 32 کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا جو یہ عقیدہ ہے وہ تصیر و مشرکن خالصاً بالتمسک بمقالاتہم، وہ خالص پکا مشرک ہوگا جو عقیدہ توحید عقیدہ وحدت الوجود رکھے گا. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اور جناب اچھا جناب آؤ، یہ غلام فرید ان کے مذہب کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اہل حنود یعنی ہندو کے مذہب کا ذکر ہونے لگا. آپ نے فرمایا کہ حنود کا مذہب قدیم ہے اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا کیونکہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا تھا. استغفر اللہ، آدم علیہ السلام کو ہندو بنا دیا. یہ کتاب کا نام جو پچھلی کتاب پڑھی ہے یہ کرے کتنے پیار سے کر رہے ہیں. خاموش ایک کیوں بولے بیچ کیوں اشارہ کیتا میں نے اشارہ کیا اشارہ جی ٹائم آؤٹ کیا ہو گیا لیکن اس کے بعد ہم ٹائم آؤٹ نہیں کیوں بول رہے ہیں بیچ میں آپ کے لوگ کیوں بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے لگا کہ میری یہ آرزو ہے یہ سبا سنابل جس کی تعریف احمد رضا خان صاحب نے بھی کی ہے صفحہ نمبر 147 کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر سے ملاقات کروں. اگر سرکار کے کرم سے ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی اور سرفرازی ہو. درویش نے جواب دیا کہ جس روز حضرت سلطان المشائخ کی یہاں مجلس قائم ہوگی تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے جوتوں کی نگہبانی کرتے ہیں. سوال پڑے دو اور یہ سوال کتاب یہ مفتی اقبال احمد نعیمی کی کتاب. میری بات سن لیں.
اس किताब मुबारक को पेश करने से पहले आपको कम अज कम इस मौलवी के खिलाफ मेरा फतवा पढ़ लियो। आपका कोई हैसियत नहीं, वो तो और इक़्तिदार को हम लोग नहीं मानते हैं। चलो देखो शायद ये शरायत का कहते हैं, अभी मैं इसको पढ़ देता हूँ। मुनाजरा दो अशखास के दरमियान में, ये टाइम आउट है। नहीं अब आप ये क्यों यार कमाल है, अपनी शराब पढ़ देते हैं और कहते हैं मुनाजरा दो अशखास अफराद के दरमियान नहीं बल्कि दो मसलकों के दरमियान है, लिहाजा दोनों तरफ से किसी मुनाजिर का इनफराद। अच्छा, ये इसी के साथ 2 नंबर शर्त किसी मुझे नहीं पढ़नी पड़ती यार, मेरी बात तो पूरी बोले। अच्छा प्लीज, किसी मुनाजिर का इनफरादी मौक़िफ़ तस्लीम न किया जाएगा बल्कि इस मसलक के मुतबर उलमा का नजरिया ही जमाती मौक़िफ़ करार पाएगा। 2 नंबर के पास मौलवी साहब, बात ये है आप क्यों वायलेशन कर रहे हैं? दूसरी शर्त भी पढ़ दे। दूसरी शर्त दोनों तरफ से कुरान और हदीस के अलावा फरीक मुखालिफ के मोतमद अलैहि उलमा के अक़वाल व इबारात बतौर हुज्जत पेश। सुनो तो बोलने तो मुझे इसका मोतमद साबित करो यार, चुप तो करो। हाँ जी, जब हम कह रहे थे अब्दुल हई देवबंदी, कहा नहीं तुम्हारा शाह इस्माइल सबूत दे दो यार। इक़्तिदार नहीं है हमारे अकाबरीन में से, हम बात नहीं करेंगे। बेटे होने की क्या हैसियत है? मैं कह रहा हूँ ये 75 जिल्दों में लिखे, फिर मैं सुनो मौलवी साहब, मैं कसम अल्लाह की, अब सनाउल्लाह अमर, ये जो आपका है ना दूसरे मौलवी, मैं पढ़ूंगा फिर उनकी यूने ज़मज़म भी पढ़ूंगा कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ज़ानिया थी। वो सारे बोल रहे हैं। गलत किताब मत हाँ वायलेशन भाई नजर नहीं आ रही यार वायलेशन दोनों तरफ से हो रही है। इधर एक बंदा बोलता है टाइम आउट हुआ है। मोतमद उलमा को प्रोग्राम करें, मोतमद का हमने तो 5 किताबों के हवाले दिए कि इस्माइल तुम्हारा मोतमद है, जिसको तुम्हारे बुजुर्गों ने खुश हो जाना बर्दाश्त। ये आपने इनके बार लगाए किताबों के। मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह हुआ ये मुनाज़रा आगे नहीं चल सकता। आपके उस जेल में जिस वक्त यूने ज़मज़म पढ़ूंगा, नज़रुल अबरार पढ़ूंगा, दिमाग चला नहीं रहेगा। इसलिए मोतमद है उलमा के बात पढ़े। मोतमद उलमा की बात मैंने बात की, मैंने दरमियान में ये वाला देने की कोशिश की, इन्होंने कहा मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जी छोड़ देते हैं, बात तो सुनो यार। मैंने छोड़ दिया। अपना चौधरी इम्तियाज साहब इंसाफ करना आप भी। जब हम कह रहे थे कि अब्दुल हई का ये बाब है, दूसरा बाब अब्दुल हई का, शाह इस्माइल का नहीं। अब्दुल हई हनफी अहले हदीस नहीं, किसी ने भी उसको अहले हदीस नहीं कहा अब्दुल हई को। उस वक्त मोतमद अलैहि उलमा नहीं गए थे यार। अब जब हम पेश करने, हमने इसीलिए कहा था रोको, ये मोतमद नहीं है, ये मुतनाज़े भी नहीं है, हमारा है ही नहीं। शाह इस्माइल के बारे में तो मुतनाज़े बात थी ना, कि कोई कहता है देवबंदी है, कोई कहता है हदीस है, ये मुतनाज़े हो गया। अब्दुल हई तो पक्का हनफी है। अब्दुल हई देवबंदियों का बड़ा है। सुनो, हनफी होना आप सारे लोगों को पता होना चाहिए। सारे लोग सुने, सारे लोग सुने। वो देवबंदी है, देवबंदी है, देवबंदियों पर हमारा कुफर का फतवा है। साढ़े मत्थे लाते हो, काफिर साढ़े मत्थे लाते हो। मैं चौधरी साहब ने जवाब दे मैं तो क्या सी कि अब्दुल हई देवबंदी है, हदीस से नहीं ना, ये साढ़े तक क्यों लाते हो? नहीं, शाह इस्माइल तुम्हारी 5 किताब में वाले देते हैं। शाह इस्माइल का नाम है, मदरसे बड़ा हो मैं इस किताब को नहीं पेश करता, खैर उसे, लेकिन सुन कर लो ना कि पहला बाब शाह इस्माइल का, दूसरा तीसरा अब्दुल हई का, दूसरे बाब में जो पेश की थी ना इबारत हसी कैसी ना हदीस है ना मुस्तमद है, वो तो फिर तुम्हारी 20 किताबों के अंदर दूसरे बाब की उस रिवायत का, नमाज में ख्याल वाली इबारत का तुम्हारे 20 मुस्तनद मौलवियों ने
اس کا دفاع کیا ہے. یہ جائز ہے. ادھر سے کہہ رہے ہو ادھر سے کہتے ہو دوگلا کام نہ کرو. آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی محاورے میں سمجھ آ رہی ہے. صدر کو بات ان شاء اللہ رجوع کرے گا, پہلے ریس ہونے سے وہ ٹھیک ہونے کا اعلان کرے گا. حضرت شیخ فرید الدین گن شکر یہ تو نہیں پائی. اور سنو کہتے ہیں صوفی اچھا صوفی ہے, کہو کہ فتوا لگاؤ نا پھر. کہتے ہیں ہم نے جیسے فتوا لگایا تھا عبداللہ پر پکا کافر, اب بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جب اس سے ملاقات کرنا چاہتے تو وہ کترا جاتی. تب یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے پوچھا, ایک وقت وہ تھا کہ تو میرے پیچھے دوڑتی تھی, میں آگے آگے بھاگتا تھا, اب میں تیرے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوں, اب تو ملنے سے کنارا کرتی ہے. استغفر اللہ اس کفر سے. اچھا اور جی یہ کتاب تاریخ بغداد, ان کا امام جن کی یہ تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان ابی بکر کا اور ایمان ابلیس کا واحد. تاریخ بغداد کس کی ہے؟ ٹائم آپ کر لو یار, چھوڑو ایک منٹ. اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس کا حوالہ پیش کر رہے ہیں. ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں, میرا ٹائم شروع کرو. ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ امام بغدادی نے لوگوں کے حالات جمع کیے ہیں, امام ابو حنیفہ کے حالات بھی جمع کیے ہیں, سند بھی ذکر کی ہے, اور صحیح سند میں کیا لے کر آئے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوا سنا, ایمان و ابی بکر و ایمان و ابلیس, ابو بکر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان واحد ایک جیسا تھا. کس نے کہا؟ کہتا ہے امام ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ نے. قال ابلیس یا رب وقال ابو بکر الصدیق. اچھا آگے قال ابو حنیفہ ایمان و آدم و ایمان و ابلیس واحد. آدم کا ایمان اور ابلیس کا ایمان بالکل برابر. آگے پیچھے نہیں پڑھو عبارت. کون سی عبارت؟ آگے کوئی نہیں, کوئی نہیں. اچھا کہتے ہیں اس آیت میں کفار سے خطاب ہے. یہ کتاب ہے جال حق, مفتی احمد یار نعیمی کی. کہو یہ بھی تمہارا نہیں تھا, صوفی تھا. کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی شان بڑھائیں گے, آپ انکسار یہ فرما سکتے ہیں. نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے, چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے, لہذا فرمایا گیا اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں, میں تمہاری جنس سے یعنی بشر ہوں. شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے. نبی کو کہاں پہنچایا؟ استغفر اللہ. یہ نظام الدین اقوام اہل سنت کا صفحہ نمبر 548-49 کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے, بس افضل کون ہے؟ ہمارے شریعت نظام الدین ان کے اپنے اکابر کی کتاب حوالہ بتا دیا تھا آپ کو. کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام لوگوں کی خود سنا کرو نا, پھر دوبارہ پڑھو, ٹائم ضائع کرتے. صفحہ نمبر 55 مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے, بس افضل کون ہے؟ جواب کہتے ہیں دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب ہو. عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ ناکام لوٹ گئے. اچھا آؤ جی ایک اور حوالہ مقیاس حنفیت پچھڑی کی. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں. استغفر اللہ. دلیل جو بھی وہ حضرت ابو طلحہ کی تھی, وہ کہتے ہیں بچے کے فوت ہونے کی آپ کو اطلاع دی تھی, آپ نے فرمایا اعرستم اللیلہ, فرمایا کیا تم نے جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو پوچھ رہے ہیں. آپ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں. اور یہ خود کہتے ہیں پچھلے صفحے پر 279 پر کہ مقامات متنفرہ کی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے. ایسی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے. کتاب مقیاس حنفیت.
अच्छा जी, ये नमाज इसी आलिम की चीज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आलिम से ताल्लुक रखते हैं और हजूर पर अब नमाज फर्ज नहीं, हम पर फर्ज है। फर्ज वाला नफल वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। हवाला क्या है जाल हक का, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी फर्ज पढ़ा रहे हो, नफल पढ़ा रहे हो, हम अल्लाह के नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। इतनी बड़ी गुस्ताखी और कुफर कि अल्लाह के नबी के पीछे नमाज इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि उनकी नफल है, हमारी फर्ज है। 178 किताबत एक मिनट है, ये इंशाल्लाह सारी अपन कौन सा पहचान? अच्छा हिदाया। अच्छा मैं अब आपके सामने एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वापस टाइम आउट है जो मैं नहीं क्यों अपनी किताब मांगा चलो आप हमारी किताब पर कब्जा भी कर ले लो इस टाइम। सवा नंबर 373। वरना जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे अरीनी कहा, ऐ रब मुझे अपनी ज़ियारत करवा, फरमाया था तू अल्लाह ताला के फरमान लाकिन अंजुर जबल से आप पहाड़ की तरफ तवज्जो ना फरमाते बल्कि अर्ज करते कि या मौला मैं तेरे दीदार का तालिब हूँ, पहाड़ का तालिब तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला बजाय पहाड़ पर तजल्ली डालते। मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत दी, वही तजल्ली आप। अच्छा अभी ये क्या से टाइम अभी ये एक सेकेंड मौलाना, ये जो प्लीज जरा ईसा शुरू नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ईसा जो फेल हो गए किस किताब का वाला दिया था आपने? अनवार शरीयत का। जरा प्लीज दे क्या जरा दे दें। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कहता हूँ मौलवी साहब ने इतनी ख़यानतें की हैं कि शैतान भी आज शर्मा गए। खुदा की कसम, ये मेरे पास मौजूद है किताब में क्या से अनफियत। यार मैं कहता हूँ ये सऊदिया के रियाज समझ के ये अगली बात टका गए भाई। ये चलो यार ये कैमरा करीब करके लगाओ, ये पीछे जो इन्होंने लिखा है आगे ये खा गए इबारत। बात यह है, बात हो रही है मुस्लिम शरीफ की हदीस की, सफा नंबर 209 पर हदीस है। हजरत अबू तला का बेटा फौत हुआ, आपने आकर अपनी ज़ौजा मोहतरमा से रात को जिमा फरमाया। ये इमारत पढ़ी थी मैंने। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने जिमा फरमाया, सुबह हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार ने फरमाया आज रात तुमने अपनी ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी की। उन्होंने अर्ज किया हुजूर